جامعہ ابن مکتوم علمی چمن۔ اب آپ ہمارے سے حقان محترم جناب قاری یوسف صاحب، میں ان سے معتبرہ گزارش کروں گا کہ وہ قیمتی ملفوظات سے بچوں کو کچھ فائدہ پہنچائیں۔ الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجار والقلوب عنده مقضية والصدر عنده علانية، الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى، الأمر والخلق والعبد والله رؤوف رحيم۔ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہے تو توفیق سفر بھی دینا، میں تو تھا گونگا تو نے بخشی جو گہرائی، اے خدا اب جو میں بولوں تو میری باتوں میں اثر بھی دینا۔ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، علم جسے دے اللہ اسے عمل بھی دے، ورنہ علم انسان کو شیطان بنا دیتا ہے۔ محترم مفتی رئیس صاحب دامت برکاتہم، اسی طریقے سے اس مدرسے کے اساتذہ کرام اور طلبہ اعزام، ان لہذا الخلق خالق، اس کائنات میں ہر چیز بنی ہے، بنانے والے صرف اللہ ہے، ہر چیز یہاں ابتدا کے ساتھ آئی ہے اور انتہا کے ساتھ آئی ہے۔ ایک وہ اللہ ہے جو ابتدا سے بھی پاک ہے اور انتہا سے بھی پاک ہے، ایک وہ اللہ ہے جسے کسی نے پیدا نہیں کیا، ایک اللہ ہے جو کسی سے پیدا نہیں ہوا، ایک اللہ ہے جو کسی زمان کا پابند نہیں، ایک اللہ ہے جو کسی مکان کا پابند نہیں، ایک اللہ ہے جو کسی شرق و غرب کا پابند نہیں، ہوا اس کی ضرورت نہیں، اولاد اس کی ضرورت نہیں، بیوی اس کی ضرورت نہیں، بیوی بچے اس کی ضرورت نہیں، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، کہ نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، لم یکن لہ شریک فی الملک، نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کا کوئی وزیر ہے، اور لا یستعین بالشیء، کہ نہ وہ کسی سے مدد لیتا ہے، لا یحتاج الی شیء، کہ وہ نہ کسی کا محتاج بنتا ہے، لا یغلبہ شیء، کوئی چیز اس پر غالب نہیں آتی، لا یعودہ شیء، کہ کوئی چیز اس سے چھٹ نہیں سکتی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی پیدا کیا، 18,000 مخلوقات بنائے، 18,000 مخلوقات میں سے انسان بنایا، اور ایسا انسان کہ جس نے انسانوں میں سے بھی اس نے ہم کو پسند کیا۔ بہت سارے ہمارے رشتہ دار بھائی دوست گلیوں میں گھوم رہے ہیں، ان میں سے نکال کر کے ہمیں مدرسے میں داخل کیا اور علم سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائی، ایسا علم جو جنت میں لے جانے والا ہے۔ تو یہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور جس لیے اللہ نے چنا ہے، جس کام کے لیے ہم آئے ہیں، اس کام میں کوشش میں لگے رہنا ہے۔ ہم اس کام میں لگ تو گئے لیکن مشکلات پریشانیاں آتی ہیں تو ہم رخ پھیر کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں بھاگنا نہیں ہے بلکہ ہمیں کوشش میں لگے رہنا ہے۔ من طلب شیئا جد وجد، کہ جو طالب علم کوشش کرتا ہے، کوششوں میں لگے رہتا ہے، وہ پا لیتا ہے، کچھ نہ کچھ تو پا لیتا ہے۔ تو اسی لیے ہمیں مدرسے میں جو کہا جا رہا ہے، جس طریقے سے پابندی ہمارے قانون بن رہے ہیں کہ ہمیں اٹھ کر وضو کر کر نماز کے لیے آنا ہے، ہمیں وقت مقرر کیا جا رہا تو ہم وہ وقت میں نماز کے لیے پہنچ جائے، ہمیں کلاس کے لیے وقت مقرر کیا گیا کہ ہم کلاس میں شامل اتنے وقت میں ہو جائے تو ہمیں ہو جانا ہے۔ اگر ہم سستی کاہلی میں لگے رہتے تو ہم اپنا ہی نقصان اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے ہم
علم تو سیکھ رہے ہیں، لیکن اس پہ علم سیکھنے کی نیت ہم سب سے پہلے درست کر لیں کہ ہم علم کس لیے سیکھ رہے ہیں، کہ علم اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور دوسرا اس پر عمل کرنے کے لیے، تیسرا دوسروں تک پہنچانے کے لیے۔ اگر ہمیں ابھی محنت کرنا ہے، مشقت تو اب رہی نہیں، مشقت تو بڑے بڑے اولیاء اللہ نے کی ہے، مشقت تو صحابہ نے کی ہے، ہمیں صرف محنت کرنا ہے۔ کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہم نام بارہا سنتے ہیں کہ بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے بغداد پہنچا، پھر کھانے کے لیے دیکھتا ہوں تو کچھ میرے پاس پیسے نہیں ہے، سب پیسہ ختم ہو گیا، تو میں دریا کے کنارے پتے سبزی وغیرہ ڈھونڈتے ہوئے نکل گیا، چلتا چلتا چلا گیا، جب آگے دیکھتا ہوں تو پہلے سے ہی وہاں پر فقراء ضرورت مند حضرات موجود ہیں، اور وہ حضرات ایک دوسرے کا چھین کر کھا رہے ہیں، ایک دوسرے کے پاس سے لے رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں ان کے پاس سے کیوں ایسا کروں، وہاں سے وہ لوٹ گئے، پھر جا کر کے بستی میں آئے، بستی میں دیکھا کہ یہاں کچھ کھانے کے لیے مل جائے، پینے کے لیے کچھ مل جائے، وہاں پر بھی تلاش میں لگے رہے، ان کی تلاش بس کوشش کرتے رہے، تو بعد میں ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا، اس سوکھی سبزی اور پتیاں کھانے کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں اس وقت، تو ان کو کچھ نہیں ملا۔ وہ پریشان ہو کر کے ایک مسجد، جس میں مسجد یاسین ہے، وہاں پر جا کر کے بیٹھ گئے۔ تو بیٹھے ہیں اللہ کے ذکر میں، اتنے میں ایک نوجوان شخص بھنا ہوا گوشت لے کر کے اور تازی روٹیاں لے کر کے کھانے کے لیے آیا ہوا ہے، اور وہ توشہ کھول کر کھا رہا ہے۔ ان کی نظر اس نوجوان پر پڑی، انہوں نے دیکھا، ان کا دل لچکنے لگا، ان کا دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں بھی اس کے ساتھ کھاؤں، لیکن ان کا صبر، ان کا تحمل وہ برداشت کر رہے ہیں، اس سے یہ نہیں کرے کہ مجھ کو بھی کھانے کے لیے دے دے، بلکہ وہ بس اپنے ذکر میں لگے رہے۔ تو اسی نوجوان نے کہا آئیے صاحب کہ ہمارے کھانے میں آپ شامل ہو جائیے۔ پھر شیخ عبد القادر جیلانی وہیں بیٹھے رہے، اس نے اصرار کیا، وہاں پر گئے اس کے پاس، پھر کھانے میں اس کے ساتھ لگ گئے۔ پھر اس نے کھاتے کھاتے یوں کہا کہ آپ کہاں سے ہو، کہاں رہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جیلان کا ہوں۔ تو پھر اس نوجوان نے کہا ہاں میں بھی جیلان ہی سے آیا ہوں، اور ایک عبد القادر نامی شخص ہے، اس کی والدہ نے میرے پاس 8 درہم پیسے دیے ہیں، اس تک مجھ کو پہنچانا تھا۔ تو انہوں نے چونک کر کہا کہ وہ تو میں ہی عبد القادر ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ نوجوان نے کہا کہ مجھے معاف کر دیے، میں 3 دن سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں، ڈھونڈتا کیا کرتا، میرے پاس بھی پیسے ختم ہو گئے تھے، میں پریشان ہو کر کے میں آپ ہی کے پیسوں سے یہ جو ہم کھا رہے ہیں کھانا، بھنا ہوا گوشت اور تازی روٹی، آپ بلا جھجک کھا سکتے ہیں، یہ آپ ہی کے پیسوں کا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے مشقت اٹھائی تھی۔ آج تو ہمیں مشقت اٹھانا نہیں ہے، ہمارے پاس تو کھانا موجود ہے، ساری اللہ کی نعمتیں موجود ہے، بس ہمیں محنت کرنا ہے کہ ہمیں مدرسے میں کیا کہا جا رہا ہے، کیا پڑھنے کے لیے کہا گیا، کس چیز کو یاد کرنے کے لیے کہا گیا، بس اسی کوشش میں لگے رہنا ہے۔ ہم بس یہ کوشش کرنے کے بجائے ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں، ہم بھاگ جاتے ہیں، ہم ہماری کوششوں کو پیچھے کر لیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ ہمیں اس کوششوں میں لگے رہنا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کوشش کرنے والا بنائے اور ہماری کوششوں کو کامیاب کرے، اور ہم جو علم سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔